اچھا شہریار بھائی یہ بتائیں کہ میاں حضور کو جو ہے وہ پہلی مرتبہ کیسے دیکھا، کیا ہوا، میاں تک کیسے پہنچے، وہ کیا معاملہ تھا؟ کوئی ایسا معاملہ بتائے کہ جو ہے وہ کوئی مجبوری کے تحت آئے تھے یا وہ کوئی استاد نے بھیجا تھا، کیا معاملہ بنا تھا میاں حضور تک رسائی کا؟ حضور کی بات 2012 کے اینڈ کی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم ایک عالم کورس سے وابستہ ہیں، پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہوں تو جب عالم کورس کے درجہ ثانیہ میں تھا ہوں تو ہمارے ایک ٹیچر تھے علامہ نعمان طارقی صاحب، وہ بھی میاں حضور سے وابستہ ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے ذریعے سے معاملہ یہ ہوا کہ میرا اکیڈمی آنا جانا ان کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔ اب اکثر وہ 17 کی چھٹی کرتے تھے، چاند کی 17 تاریخ کو، اور اکثر فرائیڈے کی چھٹی کرتے تھے۔ اب اس دوران میرا اکیڈمی آنا اور جانا ایک آزمائش بن گیا تھا، کیونکہ انہی کے ساتھ جانا تھا، انہی کے ساتھ آنا تھا، ایج بھی میری چھوٹی تھی، گھر والے بھی اس اینگل سے تھوڑے سے مطمئن نہیں تھے کہ اکیڈمی جا رہے ہو، عالم بن رہے ہو، جو ایک عوامی ذہن ہوتا ہے۔ ہوں اب اس دوران جب آزمائش ہوئی تو میں نے استاد صاحب سے عرض کی کہ حضور آپ ایک تو فرائیڈے کو تشریف فرما نہیں ہوتے اور ایک 17 تاریخ کو تشریف فرما نہیں ہوتے، اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اور کنٹینیوسلی آپ اس میں موجود نہیں ہوتے ان اچھا دنوں میں۔ یہ معاملہ آپ کب سے نوٹس کر رہے تھے؟ یہ معاملہ تقریباً اولا سے نوٹس ہو رہا تھا، مطلب 2012 کے شروع سے یہ نوٹس ہو رہا تھا۔ اینڈ میں جا کر جب مجھے اس میں زیادہ آزمائش ہونے لگی تو پھر میں نے استاد صاحب سے عرض کیا، تو استاد صاحب صرف اتنا ارشاد فرماتے تھے میں بہت بڑی جگہ پر جاتا ہوں، ابھی وہ آپ کا مقام نہیں ہے، میں ذکر نہیں کر سکتا، جب وہ مقام آئے گا، جب آپ اس کے لیے تیار ہو جاؤ گے، پراپر ہو جاؤ گے، تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے، پھر ساتھ چلا کریں گے وہاں پر۔ انشاءاللہ۔ اب میں بار بار استفسار کرتا کہ سر مجھے آزمائش ہو رہی ہے، بہت آزمائش ہو رہی ہے، آپ اس کا ارشاد فرمائیں۔ صرف آپ نے 2 مہینے بعد جا کر 3 مہینے بعد جا کر اتنا ارشاد فرمایا کہ آپ والا مفتی صاحب کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی حضور میں جانتا ہوں بالکل، ان کا تو ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک علمی حیثیت ہے، شیخ الحدیث ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے۔ تو آپ فلاں مفتی صاحب کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی مفتی صاحب، ان مفتی صاحب کو بھی جانتا ہوں۔ فلاں ادارے کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل جانتا ہوں۔ تو کہا کہ وہ عالم، وہ مفتی ان کے قدموں میں بیٹھ کے ملفوظات لکھ رہے ہوتے ہیں ان کے۔ اب یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک عالم دین یا ایک طالب علم نارملی طور پر کسی غیر عالم سے متاثر نہیں ہوتا۔ یہ ایک ہمارے طبقے میں ایک المیہ ہے کہ ہم اگر کسی سے متاثر ہوتے ہیں، علمی طبقہ اگر متاثر ہوتا ہے تو وہ علمی شخصیت سے ہی متاثر ہوتا ہے۔ بالکل۔ دوسرا کوئی اگر عنصر، دوسرا کوئی وصف ان میں موجود ہے، تقوی کا، پرہیزگاری کا، زہد کا، عبادت کا، ریاضت کا، تو وہ اتنی جلدی اٹریکٹ نہیں کرتا جتنا علم عالم کو متاثر کرتا ہے۔ اب وہ چیز ظاہر ہے کہ ہم بھی اسی فیلڈ سے وابستہ تھے، اور عربی کا ایک قاعدہ ہے الجنس یمیل الی الجنس، کہ جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اب ہم بھی اس ذات کی طرف مائل ہوئے، لیکن آپ نے نام نہیں بتایا، جگہ نہیں بتائی، اور ان کا تعارف ذکر نہیں فرمایا، بس اتنا کہا کہ ایک جگہ ہے وہاں پر ایسے ایسے معاملہ ہوتا ہے، اور اتنے بڑے بڑے شیخ الحدیث، اتنے بڑے بڑے عالم دین وہاں پر جا کر زانو تلمس طے کرتے ہیں۔ اب بعد میں جا کر پھر میں نے استاد صاحب سے عرض کی کہ حضور مجھے اب لے کے چلیں وہاں پر، کون ہے وہ؟ آپ نے فرمایا نہیں ابھی نہیں جا سکتے، وہاں پر ایک تو طلبہ الاؤ نہیں ہے، اور ان کا کلام آپ سن نہیں سکتے، دوسری بات۔ تیسری بات کہ جو عالم دین کلام کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کا بھی لیول بہت اعلیٰ ہے، اگر نارمل عالم بھی جائے گا تو اس کے کچھ تحفظات ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ایک تشویش میں مبتلا کر دیا کہ ایک مثال کے طور پر اگر پیر بھی کوئی موجود ہے نا، اور اس کا مرید عالم ہے، تو وہ ادباً بیٹھ جائے گا، ان کی مجلس میں بس سنے گا، توجہ دے گا، ان کی بات پر عمل کرے گا۔ لیکن نور علی نور بات اس مرید میں یہ ہو کہ وہ سوال کرے، اور پھر عالم، عالم سے بڑھ کر مفتی، مفتی سے بڑھ کر شیخ الحدیث، شیخ الحدیث سے بڑھ کر ادارے کا معتمم، وہ اگر کسی ایسے شخص سے سوال کر رہا ہے کہ جو درس نظامی سے وابستہ نہیں ہے، جس نے موجودہ دور کے حساب سے درس نظامی کا اسٹینڈرڈ پورا نہیں کیا، اس سے اگر کوئی شخص سوال کر رہا ہے تو یہ مزید اس کے لیے، اس ذات کے لیے نور علی نور بات ہے کہ ایک ایسا شخص جو 5 سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال پڑھتا ہے، پھر درس و تدریس سے وابستہ ہوتا ہے، پھر شیخ الحدیث کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، اس میں ایک ٹائم پیریڈ لگتا ہے اس کا، پھر اس کے بعد جا کر وہ اگر کہیں اپنا ادارہ کھولتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، تو اس میں ایک لانگ ٹائم لگ جاتا ہے، 15-20 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ اور 15-20 سال میں اس نے کیا کیا پڑھا، کیا کیا علم حاصل کیا، کون سی کتاب پڑھی، کون سی کتاب نہیں پڑھی، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، ساری ابحاث اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، سارے فنون اس کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ تو ایسی کیا چیز تھی جو وہ اس ایک ایسے شخص سے پوچھ رہے ہیں کہ جو اس کو اس کے استاد نے نہیں بتائی،
یہ قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو معلوم نہیں ہوئی، حدیث کو پڑھ کر اس کو معلوم نہیں ہوئی، اساتذہ کی صحبت سے اس کو معلوم نہیں ہوئی. تو یہ ایک تشویش تھی میرے ذہن. اب میں نے استاد صاحب سے عرض کی، میں نے کہا استاد صاحب ان کی کم از کم ایک تصویر دکھا دیں. 17 کی محفل میں وہ تشریف لائے اور گھر پر تشریف مطلب اپنے گھر پر آ رہے تھے. 17 کی محفل سے اکیڈمی پہنچے، اکیڈمی سے مجھے اٹھایا، وہاں سے گھر پر تشریف لا رہے تھے. تو راستے میں نے انہیں روک لیا. جب انہیں اتارنے کی کہا نا کہ اب یہاں پر گھر آ گیا، میں نے کہا صحیح ہے. میں نے کہا سر آج ان کی تصویر دکھائیں، آپ ان کا دیدار کر کے آئیں. میاں حضور کی وہ تصویر دکھائی تھی ایک، جس میں میاں حضور ایک نارمل حالت میں تشریف فرما تھے. میں دیکھ کے سمجھ لیں کہ اتنا دیوانہ، اتنا عقل و شعور کے اعتبار سے میں دیوانہ ہو گیا تھا کہ بس میں نے کہا تھا کہ بس اس ذات کے پاس مجھے اب لے کے چلیں، اس ذات کے پاس مجھے اب جانا ہے. ظاہر ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں، ایک علم کا مقام ہم نے سنا تھا، شیخ الحدیث کا ایک مقام سنا تھا، شیخ القرآن کا ایک مقام سنا تھا. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ وہ اشخاص، اور ان میں بعض ہمارے اساتذہ بھی تھے اور سینئر اساتذہ، ایک تو ہوتا ہے جونیئر کے ابھی درس نظامی سے فارغ ہوئے ہیں اور پڑھنے پڑھانے لگ گئے، ایسے اشخاص جو اگر نام ایسے اساتذہ جو اساتذہ کی بھی اساتذہ ہیں. جی، استاذ الاساتذہ اگر ان کو نام ذکر کیا جائے، مفتی اکمل صاحب کی صحبت سے وابستہ اشخاص، وہ میاں حضور کے ملفوظات لکھتے ہیں اور کلام لکھتے ہیں اور گفتگو سنتے اور سوال کرتے ہیں. یہ ایک میرے لیے تشویش تھی. تو میں نے اس تشویش کو جب دیکھا اور ان کی بارگاہ میں عرض کی، تو انہوں نے پھر میاں حضور سے ایک ملاقات کرائی. اور ملاقات وہ اس طریقے سے ہوئی کہ 15 شعبان کو، شب برات کو، ہم تین دوست مل کر میاں حضور کی بارگاہ میں نشست میں آئے اور وہاں پر میاں حضور کا کلام سنا. اچھا، اس محفل میں جو ہے، اس نشست میں آپ کے استاد بھی آپ کے ساتھ تھے؟ ہمارے استاد بھی موجود تھے اور بھی دیگر بڑے بڑے علماء کرام موجود تھے. میری تو ایج بھی ابھی بھی چھوٹی ہی ہے، تو میں تو بالکل کارنر میں جا کے ایک چھوٹا سا بچہ سمجھ کے مجھے کارنر پہ بٹھا دیا گیا تھا، بیٹا آپ وہاں جا کے بیٹھ جائیں. میں نے کہا جی بالکل، آپ ظاہر ہے آستانہ یار ہے، حضور کا در ہے. تو میں وہاں کونے پر جا کے بیٹھ گیا. میں میاں حضور کو تو دیکھ لیا تھا میں نے، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا یہاں پر کون کون عالم دین موجود ہے. اب میں نے دیکھا فلاں ادارے کے عالم دین موجود ہیں، فلاں ادارے کے مدرس موجود ہیں، اور ایسے مدرس کہ جن کو اپنی فیلڈ کا بادشاہ کہا جاتا ہے. میں نے کہا یہ افراد سوال کر رہے ہیں، یہ افراد پوچھ رہے ہیں. چلو ایک تو ہمارے استاد محترم نے ہمیں سمجھایا تھا، بتایا تھا کہ ایسے ایسے ہوتا ہے. لیکن جب ہم نے عینی مشاہدہ کیا، علم الیقین سے حق الیقین کی طرف گئے، تو اس میں تو پھر ہمارے 14 طبق روشن ہو گئے. میں نے کہا یہ ذات پھر عام ذات نہیں ہے. پھر جب ہم نے میاں حضور کے کلام کی طرف توجہ کی، تو میاں حضور ایک آیت مبارکہ کی تفسیر فرما رہے تھے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ آیت مبارکہ کافی ہم نے پڑھی تھی، اساتذہ سے سنا تھا، تفسیریں کئی مطالعہ کیا تھا ہم نے، بڑے بڑے شیوخ سے ہم نے اس آیت مبارکہ کی توضیح و تفسیر سنی تھی. لیکن جو میاں حضور نے ارشاد فرمائی، اللہ اکبر، اس کا کمال، اس کا درجہ، اس کا مقام، اس کی اہمیت، اس کی افادیت ایسی ہے کہ وہ آج تک میرے سینے میں مزین الحمدللہ. میرے